الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بزرگان دین، مسجد اقصی کے باوقار سامعین، باوقار مصلیان اور پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صحابہ کی دو جماعت تھی، یا یہ کہہ لیں کہ دو کیٹیگری تھی، انصار اور مہاجرین کی. مہاجرین ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے دین کی خاطر، دین کی نشر و اشاعت کی خاطر اپنے گھر بار، مال و دولت، بیوی بچے سب کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل پڑے اور جہاد کیا، ہجرت کیا. ہجرت کرنے والے انہی صحابہ کو مہاجر کہا جاتا ہے. دوسری قسم صحابہ کی جو انصار ہیں، وہ صحابہ کہ جنہوں نے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین پر، وہاں کی دھرتی پر بے یار و مددگار، لٹے پٹے ایمان کی دولت لے کر آئے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کا سواگت کیا تھا، ان کا ویلکم کیا تھا، اور ان کو اپنے وطن میں رہنے بسنے اور تمام طرح کی سہولیات انہیں مہیا کرایا تھا. یعنی مہاجرین کی مدد کرنے والے صحابہ جن کو انصاری یا پھر انصار کہا جاتا ہے، انہی کا یہاں تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مہاجرین اور انصار میں سبقت کرنے والے لوگ اور وہ لوگ جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، یعنی صحابہ کرام کی منہج کی، ان کے طور طریقے کو جن لوگوں نے اپنایا، ان تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری دی ہے کیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر حضرت امام قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ السابقون الاولون سے مراد وہ صحابہ ہیں کہ من صلی الی القبلتین، وہ صحابہ جنہوں نے مسجد اقصی کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، یعنی جنہوں نے دونوں قبلے کی طرف توجہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، ان سے مراد وہ پہلے یعنی وہ سابقون الاولون ہیں. اسی طرح سے حضرت امام عطا کہتے ہیں کہ من شہد بدرن، وہ صحابہ جنہوں نے بدر کے میدان میں شہادت، جام شہادت نوش فرمایا، یا پھر وہ صحابہ جنہوں نے بدر میں حاضری لگائی، جو بدر میں شریک ہوئے، بدر کی لڑائی میں، وہ صحابہ اس سے مراد ہے. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ من ادرک بیعۃ الرضوان، وہ صحابہ جنہوں نے بیعت رضوان کو پایا یا بیعت رضوان میں جن لوگوں نے شرکت کی، اس سے مراد وہ لوگ ہیں.
اللہ نے کہا کہ والذین اتبعوہم بإحسان ای فی الاعتقاد والاموال والاقوال والاعمال طلبا لمرضات اللہ، یعنی جن لوگوں نے اعتقاد، اقوال اور اعمال میں صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کی اتباع کی، یعنی صحابہ کی، اور اس سے مراد ظاہر ہے کہ مومنین ہیں، ان کے بعد آنے والے اہل ایمان ہیں جن لوگوں نے ان کے نہج اور ان کے طریقے کو اپنایا۔ اللہ نے کہا کہ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا اعترف بذنوبك لیغفر اللہ لک، یعنی انسان جب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی بخشش ہوتی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے گناہوں پر اڑا رہا، شرمندگی کا احساس نہیں ہوا اس کے اندر، اپنی سیاہکاریوں اور بدعمالیوں پر اگر اس سے ذرہ برابر بھی ندامت نہیں ہوئی، تو پھر ایسا شخص اللہ رب العالمین کے حضور مغفرت اور اس کی بخشش کا طلب نہ کرے، بلکہ وہ شخص اپنے آپ کو اس سے محروم سمجھے۔ اللہ نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے مسلمانوں، یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے اور آپ اس گناہ سے پاک ہونا چاہتے ہیں تو صدقہ سے اپنے آپ کو پاک کیجیے، صدقہ سے مدد کیجیے اپنے آپ کو، اور صدقہ کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کرائیے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ گرچہ کھجور کا کی ایک پھانک ہی کیوں نہ، کھجور کا آدھا ٹکڑا کر دیجیے اور اس کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ، اگر اسی کو اللہ کے راستے میں آپ دے سکتے ہیں تو دے کر کے صدقہ کی صورت میں اپنے آپ کو پاک کیجئے اور اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین سے بخشوا دیجئے، اپنے گناہوں کو معاف کروا دیجئے۔ اللہ نے کہا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی مسجد کون سی مسجد بنائی گئی ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور یہ انتہائی افسوسناک ہے، یہ افسوس کا معاملہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کی تاریخ یاد نہ ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مبتدی کلاس میں پڑھنے والے بچے جو چمن اسلام کا قاعدہ پڑھتے ہیں انہیں بھی یہ واقعہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ کے لیے آئے مکہ سے، تو راستے میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے وہاں آپ نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی اور اس کا نام مسجد قباء۔ اسلام کی اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی مسجد جو قائم ہوئی وہ مسجد قباء ہے، اور اس مسجد کی تعمیر اور اس کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ پر رکھی تھی، لہذا وہ مسجد آج تک باقی ہے، اور اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو شخص اس میں ایک بار اگر نماز پڑھ لے تو گویا اس نے عمرہ کر لیا، عمرے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی مسجد کے بالمقابل یا اسی مسجد کے آس پاس لوگوں نے ایک مسجد زرار بنائی تھی، اور اس مسجد زرار کا پس منظر کیا تھا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول گزرے ہیں، رسول الملائکہ، جن کی وفات کے بعد فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ان کے والد ابو عامر تھے، اور ابو عامر اسلام سے پہلے وہ شخص عیسائیت قبول کر چکا تھا، اور عیسائیوں کا ایک طرح سے وہ امام تصور کیا جاتا تھا قبیلے خزرج میں۔ مدینہ میں قبیلہ تھا یہودیوں کا، قبیلے خزرج، اس قبیلے میں ابو عامر جو نہیں رہا کرتے تھے، اور ان کی بزرگی پورے قبیلے میں معروف تھی۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کے ساتھ آئے ہیں اور راہ ہدایت لے کر آئے، اور دھیرے دھیرے لوگ ان کی طرف کھنچتے چلے جا رہے ہیں، اب
اب اس آدمی نے دیکھا کہ جہاں ہمارے ارد گرد لوگ حلقہ بنا کر بیٹھا کرتے تھے، اب یہ سارے لوگ دھیرے دھیرے محمد کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اب ان کے اندر ایک جلن پیدا ہوا، ایک حسد پیدا ہوا، اور پھر انہوں نے ایک لمبی کہانی ہے، وہ یہ کہ جب مسلمان جنگ بدر سے واپس آئے تو ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ مسلمان جنگ جیت گئے، اور پھر انہوں نے مدینہ کے منافقوں کو چڑھانا شروع کر دیا کہ کیوں نہ مسلمانوں کے ساتھ بھید بھاؤ کیا جائے، اسے انتقام لیا جائے اور ان کو پریشان کیا جائے۔ چنانچہ وہ شخص اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی خاطر مدینہ سے روم کا سفر کرتا ہے، اور روم کے بادشاہ کے پاس جا کر اس کو کہتا ہے، اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کرے، مسلمانوں پر حملہ کرے، اور اس کے لیے اس شخص نے خط بھیجا مدینہ کے منافقوں کے پاس، اور اس میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ کیوں نہ ہم لوگ ایک ایسی جگہ، ایک ایسا اڈا بنائیں کہ وہاں پر سارے لوگ جمع ہوں اور وہاں سے مسلمانوں کو برباد کرنے کے جو بھی سازشیں ہو سکتی ہیں ان سازشوں کو رچا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے یہ رائے پاس کی کہ ایک مسجد بنائی جائے، اور مسجد ان لوگوں نے تعمیر کی، بنائی، تاکہ لوگ وہاں بیٹھے اور وہاں سے بیٹھ کر مسلمانوں کے ساتھ ان کے ساتھ جو ایسا معاملہ کیا جائے کہ مسلمان پریشان ہو جائے اور ہم ان کی بربادی کا ماجرا دیکھتے رہیں۔ اس کے لیے اس شخص نے، دیکھیے کتنا بڑا چال چلا، اس شخص نے کیا کیا، کہا کہ چلیے مسجد ضرار تو بن گئی، اب مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ اس کا انوگریشن جو ہو، اس کا افتتاح جو ہے اس مسجد کا، مسجد ضرار کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہو، تاکہ لوگوں میں اس مسجد کی عظمت اور اس کی اہمیت بیٹھ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا وقت آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور اس واقعے میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے بھی درس عبرت ہے اور سمجھنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ مسلمانوں میں یہ دعوت دے رہا ہوں قرآن کی آیت کی زبانی کہ آپ اس کو سمجھیے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی باتوں کو جانتے تھے یا پھر ہمارے اولیاء جانتے ہیں، ان کے لیے رد ہے اس آیت کے اندر کہ وہ منافقین کا وہ گروہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ اس مسجد میں امامت فرما دیں اور اس مسجد کا افتتاح کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تو میں غزوے کی تیاری کر رہا ہوں، انشاءاللہ جب میں ادھر سے واپس ہوں گا تو اس مسجد میں میں نماز پڑھا دوں گا۔ اب ان لوگوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کہ محمد تو جال میں پھنس گئے، محمد تو جال میں پھنس گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے واپس آتے ہیں تو راستے میں ایک جگہ قبیلہ، ایک جگہ جو ابھی اوان زی اوان نام کی ایک بستی ہے، وہاں پر ٹھہرتے، وہاں سے مدینہ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت ہے۔ وہاں پر اللہ رب العالمین کے پاس وحی امین، جبریل امین وحی الہی لے کر آتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلاتے ہیں کہ اے نبی آپ جس مسجد کی ابتدا کرنے والے، جس کی افتتاح کرنے والے ہیں اور جس مسجد میں لوگوں نے آپ کو نماز پڑھانے کے لیے مدعو کیا ہے، وہ مسجد دراصل کفر و تفریق کے لیے وہ مسجد بنائی گئی ہے، مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ مسجد مسجد ضرار ہے، نقصان پہنچانے والی مسجد ہے۔ اب وہاں پر منافقین کا پھاٹا پھٹ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا، اور وہ بھی علم کیسے ہوا؟ وحی کے ذریعے، وحی الہی کے ذریعے، آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں، 3 لوگوں کو، اور پھر وہ لوگ جا کر کے اس مسجد کو جلا دیتے ہیں، اس مسجد کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس مسجد کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا جائے اور مسلمانوں کو آپس میں بانٹ دیا جائے، پارٹیوں میں، ٹولیوں میں بانٹ دیا جائے، اور مسجد قباء کے نمازی گھٹ جائے۔ آپ کی مسجد کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا، لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ نہیں وہابیوں کی مسجد ہے اس میں لوگ نہ جائیں، ہے
ارے بھائی وعدوں کی مسجد کیا ہوتی ہے؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہوتا ہے. مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے, کسی مسلک اور کسی خاص کا گھر نہیں ہوتا ہے. اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائی جاتی ہو, پھر وہاں اگر بندوں کو جانے سے روکا جائے تو پھر آپ پیچھے پلٹیے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھروں میں جا کر عبادت کرنے سے منع کرتا ہے, روکتا ہے اور تخریبی امور کو انجام دیتا ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تو ہمیں اور آپ کو بھی اس آیت کے تناظر میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. اور اللہ نے کہا کہ ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل, اللہ اور اس کے رسول کے خلاف گھات لگانے کے لیے, تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو یہاں پناہ ملے اور وہ یہاں سے مسلمانوں کے خلاف سازش کر سکے. اللہ نے کہا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. مسلمانوں, اگر آپ اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑیے اور مسجد میں زیادہ سے زیادہ بیٹھے, زیادہ سے زیادہ وقت دیں. اور اللہ نے کہا کہ مسجد میں وہی بیٹھتے ہیں جن کا مقصد ان کے دل کی پاکی ہو, دل کی صفائی ہو. اور اللہ نے کہا کہ واللہ یحب المطہرین, اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے. وضو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے کرنے میں بہت کم وقت لگتا ہے, لیکن انسان جب وضو کرتا ہے تو ایک منٹ بھی نہیں گزرتا ہے کہ آسمان سے وضو کرنے والے شخص کے لیے محبت اترتی ہے. بتائیے, جو شخص باوضو ہو اللہ اس سے محبت کرتا ہو. اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کریں. اللہ نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ مسلمانوں, اللہ نے تمہارے مال کو, تمہاری جان کو, ساری چیزوں کو خرید لیا ہے. کس چیز کے بدلے؟ بان لهم الجنہ, جنت کے بدلے. ظاہر ہے یہ جان بھی اسی رب کی دی ہوئی ہے, مال بھی اسی رب کا دیا ہوا ہے, لیکن وہی رب ہم سے سودا بھی کر رہا ہے کہ تمہارے جان کو اگر ہم لیں گے, تمہارے مال کو لیں گے, تو اس کے بدلے ہم دنیا کی سب سے عظیم ترین شے یعنی جنت دیں گے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس ہم سب کا ٹھکانہ بنائے اور ہم سب کو اللہ اس جنت میں جمع فرما دے. آمین. اللہ تبارک و تعالی نے کہا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. کل جن تین لوگوں کے بارے میں بتایا تھا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے غزوہ میں جانے سے, تو اللہ تعالی نے اسی پس منظر میں کہا کہ جب دل ایمان سے آباد ہو جائے, انسان کا دل جب ایمان سے آباد ہو جائے تو کسی نیکی کے سلسلے میں کوتاہی ہو جانے پر یا کسی گناہ کے ارتکاب پر انسان انتہائی تکلیف محسوس کرتا ہے, اسی طرح سے جس طرح صحابہ نے تکلیف محسوس کیا تھا. تو ہم سے بھی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں تکلیف محسوس کریں اور اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اللہ نے کہا اتقوا اللہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, جھوٹوں کے ساتھ مت ہو. اللہ نے دوستی کا ایک معیار بتایا کہ دوستی ان لوگوں سے کرو جو سچے ہیں, جو دین کی صداقت کا اعلان کرتے ہیں, قرآن و سنت کے سچ ہونے کو مانتے ہیں. آپ ان سے دوستی کیجئے, ان لوگوں سے نہیں جو جھوٹے ہیں, جو دین کا انکار کرتے ہیں. اللہ نے کہا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اللہ نے حق دیا مسلمان جماعت کو کہ تم میں سے ایک گروہ ایسی ہو, ایک جماعت ایسی ہو کہ جو جماعت نکلے کاہے کے لیے, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين, تاکہ وہ دین کو سیکھے, دین کو سمجھے, قرآن و سنت کو جانے, اس کا علم اپنے اندر پیدا کرے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ, اور پھر جب علم حاصل کر لے تو پھر اپنی قوم میں لوٹے. جیسے علماء یا وہ طلبہ جو مدارس میں جاتے ہیں علم حاصل کرنے, اور پھر وہ علم حاصل کر کے جب اپنی قوم میں آتے ہیں تو ان کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ, اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے, اپنی قوم کو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرائے, اپنی قوم کو جہنم کے عذاب سے ڈرائے. اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون, تاکہ لوگ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے اور اللہ رب العالمین کی جنت کے مستحق ہو سکے. میرے بھائیوں, اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفقہ کے بعد یعنی
دین کے سیکھنے کے بعد انذار کا ذکر کیا ہے، لوگوں کو ڈرانے کا ذکر کیا ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کا ہے کہ جب آپ علم دین حاصل نہ کریں تب تک آپ صحیح سے لوگوں کو اصلاح نہیں کر سکتے۔ ہر مسئلے میں، دین کے ہر مسئلے میں ہر اہل غیر اپنی زبان کھول دیتا ہے، فوراً کہتا ہے بخاری میں ایسا ہے، مسلم میں ایسا ہے، اللہ نے ایسا کہا، رسول اللہ نے ایسا کہا، جبکہ دین کا ذرہ برابر بھی اس شخص کے پاس علم نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آپ اس بات کو گرہ باندھ لیں کہ اگر آپ کے پاس دین کا علم نہیں ہے، آپ کے پاس دین کا علم نہیں ہے اور آپ کسی دینی مسئلے میں اپنی زبان کو کھولتے ہیں، گرچہ آپ صحیح بری ہیں، اس کے باوجود بھی آپ گناہگار ہیں، اس کے باوجود بھی آپ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس لیے دین کے معاملے میں، دین کے مسائل میں جب تک اس کا علم نہ ہو انسان کو اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے، اور یہی اصول ائمہ نے بتایا ہے۔ اور پھر وہ آدمی جو دین کا علم رکھنے والا ہے، قرآن و سنت کا عالم ہے، وہ اگر اجتہاد کرتا ہے کسی مسئلے میں تو اور صحیح کو پہنچ جاتا ہے، درست رائے کو پہنچ جاتا ہے، تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک اجتہاد کرنے کا، کوشش کرنے کا، اور دوسرا صحیح مسئلے پر پہنچنے کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور اگر وہ شخص صحیح مسئلے پر نہیں بھی پہنچتا ہے، عالم دین ہے، تو اجتہاد کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن غیر عالم دین، اگر ہم عابد ضرور ہو سکتے ہیں، ہم نمازی ہو سکتے ہیں، تمام امور کی پابندی کرنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن دین کا علم ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور علم بغیر اساتذہ کے پاس، بغیر اس کے علم و حکمت کے، ان لوگوں کے پاس جن کے پاس علم و حکمت کا علم ہے، جن کے پاس جو سمندر ہے علم و حکمت کے، جب تک آپ ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے، ان سے دین نہیں سیکھیں گے، جب تک آپ کو دین نہیں آئے گا۔ تو اس لیے بھائیو، یہ ایک فیشن کے طور پر یہ چیز آج کل بہت زیادہ عام ہو گئی ہے کہ لوگ دین کے مسئلے میں فوراً اپنی زبان کھول دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ اس سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، امام ہے وقت کے، اور ایک آدمی شام سے سفر کر کے آیا، امام مالک سے 40 مسئلہ پوچھتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ 2 یا 3 مسئلے کا جواب دیتے ہیں، باقی وہ 35 36 37 جو بھی مسئلہ ہے اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ لا ادری میں نہیں جانتا، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ وہ شخص غصہ ہو جاتا ہے کہ آپ وقت کے امام ہیں، محدث مدینہ ہے، اور میں شام سے ایک مسئلے کی رہنمائی کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ تم مدینہ کے بازار میں جا کر لوگوں میں یہ اعلان کرو کہ مالک ابن انس جاہل آدمی ہے، وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی، مجھے بڑی خوشی ہوگی اور بڑا سکون ملے گا اس بات سے کہ جس مسئلے کو میں نہ جانوں اور اس سلسلے میں اپنی زبان کھول دوں، اور پھر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے۔ تو میرے بھائیو، دینی مسائل میں آپ اپنے آپ کو سنبھال کر کے رکھیں، بہت جلدی زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، 3 چیزوں سے بچنے کی شاید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے کہ ان 3 چیزوں سے بچو، اگر اس سے نہیں بچو گے تو وہ چیزیں تمہارے اوپر خود لوٹیں گی۔ ایک مکر، اگر ہم کسی کے ساتھ مکر کرتے ہیں تو کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، وہ دھوکہ ہماری طرف لوٹ کر کے آئے گا۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی کے ساتھ بغی یعنی ظلم کرتے ہیں تو اللہ نے کہا انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، ظلم کیجئے گا، آپ کے اوپر بھی ظلم کیا جائے گا، کوئی نہ کوئی ظالم آپ کے اوپر بھی مسلط کر دیا جائے گا۔ اور اللہ نے کہا النقص فمن نقض فإما ينقص على نفسه، آپ ایگریمنٹ توڑیں گے، آپ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کریں گے، آپ کسی عہد کو توڑیں گے تو آپ جس طرح دوسرے کے ساتھ عہد شکنی کریں گے، آپ کے ساتھ بھی عہد شکنی کی جائے گی۔ اور اللہ نے کہا واللہ یدعو الی دار السلام، بڑا اہم نقطہ ہے اس آیت کے اندر، اللہ تمام لوگوں کو دار السلام یعنی جنت کی طرف بلا رہا، دعوت دے رہا کہ آؤ 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 جنت کی طرف۔ لیکن اس میں یاد رکھیے گا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، بڑا باریک نقطہ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ اللہ جنت کی طرف سب کو بلا رہا ہے کہ آؤ دیکھو یہی جنت ہے، آؤ اس کی طرف، لیکن اس کا پتہ جانتے ہیں کس کو دے رہا ہے؟
اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جو سیدھے راستے پر گامزن ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر گامزن ہے، جنت اسی کے لیے ہے۔ اس راستے سے ہٹ کر کسی پیر و مرشد کے راستے پر اگر آپ گامزن ہے، کسی دنیا دار کے راستے پر آپ گامزن ہیں، اور کسی بزرگ کے قول کے مطابق اگر آپ عمل کر رہے ہیں اور شخصیت پرستی میں ڈوب کر آپ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ اسی راستے سے ہم جنت کو چلے جائیں گے، تو پھر جنت سے سوائے محرومی کے اور کوئی چیز ہاتھ نہیں لگے گی۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، موعظت اور شفا سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت اور رحمت یعنی اس قرآن کے اندر، یہ قرآن موعظت ہے، نصیحت کی کتاب ہے، شفا ہے سب کے لیے، لیکن ہدایت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ یہ خاص مومنوں کے لیے، خاص مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ فرعون کے بارے میں تو آپ جان رہے ہیں، وہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن جب وہ فرعون رب ہونے لگا تو اللہ نے کہا نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اے فرعون تمہارے جسم کو ہم سمندر سے بچا کر کے تمہارے لاش کو رکھیں گے، کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تیرے بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے، ان کو بتلایا جائے گا کہ یہ وہی شخص ہے جو انا ربکم الاعلی کہہ کر اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن وہ شخص بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار گزشتہ شر سے جو پیچھے ہم نے جو گناہ کیا ہے اس سے بچنے کا کہ طلب کا نام ہے، اور توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، پلٹنا، اور مستقبل میں اپنے اس برے اعمال کے شر سے بچنے کے طلب کا نام ہے۔ یعنی ہم نے جو گناہ کیا، کر لیا جو گناہ، اس سے بچنے کے لیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے، اس میں طلب ہے کس چیز کی؟ کہ اللہ میں نے جو کیا ہے اسے مجھے بخش دے۔ اور پھر توبہ کا مطلب یہ ہے، توبہ جب انسان کرتا ہے تو اس میں اس بات کا عزم ہوتا ہے کہ اللہ میں نے جو گناہ کیا اب آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا، اللہ اسے تو مجھے بچا لے۔ تو یہ توبہ اور استغفار ہے، اور استغفار کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ نے کہا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار مفرد اکیلا آپ جو نے استغفار کیجئے، اور پھر ایک دوسری قسم ہے استغفار مقرون بالتوبہ، کہ انسان استغفار کرتا ہے اور ساتھ میں توبہ بھی کرتا ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اور آخری بات، استغفار اور توبہ میں جو فرق بتایا گیا اور علماء نے جو فرق بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ استغفار میں زبان کی حرکت کے ساتھ دل کی بھی حرکت کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے، یعنی زبان بھی آپ کی حرکت میں ہو اور آپ کا دل بھی حرکت میں ہو، اور اس حالت میں آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جبکہ توبہ میں اس کے ساتھ ساتھ شعور ہو، احساس ہو، ندامت ہو، ندامت کے آنسو بہتے ہو کہ اللہ یہ گناہ ہم نے کر لیا ہے، اے اللہ تو نے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اس کو کر لیا، اے اللہ فلاں کام کے کرنے کا تو حکم دیا تھا، اللہ ہم نے تیری خلاف ورزی کی، تیرے حکم کی، میں نے اس کام کو نہیں کیا۔ اس پر انسان ندامت کے آنسو بہائے اور اپنے اندر احساس شرمندگی پیدا کرے، تو یہی توبہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کے اندر احساس ندامت پیدا فرما دے اپنے گناہوں پر، اور اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے تمام عبادات کو قبول فرما لے، ہمارے جاگنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، کہنے کو، نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، سجدہ، رکوع، سب کو اللہ قبول فرما لے، اور ہمارے ساتھ ساتھ جو ہمارے اہل کے لوگ ہیں، جو ہمارے گھر اور خاندان کے لوگ ہیں جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ تو نے راہ راست پر تلا کھڑا کر دے مولا، اے اللہ تو انہیں ہدایت نصیب فرما دے مولا، اے اللہ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے ان کی بھی اور ہماری سب کی تو حفاظت فرما دینا مولا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔